آج انسان دنیاوی محبتوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنساتا جاتا ہے. آج انسان اپنی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کہ اے لوگو تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین پر انسان کی تخلیق فرمائی ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، تب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تربیت اور اس کے اخلاق کو پاکیزہ کرنے کی تعلیم بھی فرمائی ہے. انسان کی تربیت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اور یہ سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے اور ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے پیارے آقا کی بعثت فرمائی. آپ نے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے پروردگار انہی لوگوں میں سے ایک رسول کو بھیج جو ہمارے درمیان میں تیری حکمت کی باتیں بتلائیں، جو تیری وحدانیت کی باتیں بتلائیں، جو تیرے ایک ہونے کی گواہی دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی بعثت فرمائی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے درمیان میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو بت پرستی سے باز آنے کا حکم فرمایا، 360 خدا کے پجاریوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی، سورج کو ماننے والوں، چاند کے ماننے والوں اور ستاروں کے ماننے والوں کو، سمندر اور جھاڑ پہاڑ کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا پیغام دیا، اور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا، خدا کے ایک ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغام اور یہ دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر جب آپ نے پردہ فرمایا تو 1 لاکھ سے زائد جانثار آپ کے تیار ہو چکے تھے، 1 لاکھ سے زائد جانثار وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دینے والے ہو گئے تھے، اللہ کے احکام کے پابند ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہو گئے تھے۔ اور وہ قوم جو ایک دوسرے کی خون کی پیاسے تھی، وہ قوم جو ایک دوسرے کے ساتھ خون ریزیاں کیا کرتی تھی، ایک دوسرے سے دشمنی کیا کرتی تھی، اور نسلیں در نسلوں تک یہ دشمنیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہا کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، حضور کی آمد کے بعد یہ سلسلہ نہ صرف ختم ہوا بلکہ وہ قوم جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی اب ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والی ہو گئی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی ہو گئی، ایک دوسرے کا سہارا بننے والی ہو گئی، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والی ہو گئی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے اس بلیغ خطبے کی طرف ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس عظیم خطبے کی طرف ہمیں نظر کرنی پڑے گی جو آپ نے بادشاہ حبشہ کے دربار میں پیش فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بادشاہ حبشہ کے دربار میں گیا اور میں نے حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش فرمایا تو روایات میں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم تھی، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کیا کرتی تھی اور شراب نوشی کی عادی تھی، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، بڑی بدبختی کی ہم زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں بھیجا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم جو ذلیل اور رسوا ہو رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں شرف و نیاز کے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے ہم نے سیرت کو اپنایا ہے، حضور کی تعلیمات پر جب سے ہم عمل پیرا ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر مقام پر سرخروئی عطا فرما رہا ہے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سربلندی عطا فرما رہا ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں اللہ کے کلام کو دیکھنا پڑے گا، قرآن مجید کی طرف ہمیں نظر کرنی پڑے گی۔ قرآن کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ جو لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ثبوت کے طور پر رسول اللہ کی فرما برداری کریں، ثبوت کے طور پر وہ پیارے آقا کی فرما بردار بن جائیں، تو
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا کرم فرمائے گا، ان پر ایسا رحم فرمائے گا، ایسی کرم نوازیاں فرمائے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے ہیں، عظیم اخلاق کی بلندی پر فائز فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام اسوہ حسنہ ہے، پیارے آقا کا اصل پیغام اخلاق حسنہ ہے، بہترین اخلاق ہے، محبتوں کا پیغام دینا ہے، محبتوں کا نچھاور کرنا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے، یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نصیحتیں فرمائی ہیں، نہ صرف حضور نے اعلان فرمایا ہے، بلکہ عملی میدان میں بھی حضور نے وہ کردار عطا فرمایا کہ تاکہ لوگ حضور کے عمل کو دیکھ کر، حضور کے کردار کو دیکھ کر، حضور کے کیریکٹر کو دیکھ کر لوگ بھی دائرے اسلام میں داخل ہوتے جائیں، اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوب بنتے جائیں، اللہ کی قربت انہیں نصیب ہو جائے۔ حاضرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھا کہ حضور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے، بے سہاروں کی امداد کیا کرتے، لوگوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آیا کرتے، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے۔ اور حضور کے یہ اخلاق ہی کا نتیجہ تھا کہ جو ایک مرتبہ آ کر آپ سے ملاقات کر لیتا، اس کی تمنا یہی ہوتی کہ میری ساری زندگی ان کے قدموں میں گزر جائے، میری زندگی کا آخری لمحہ اسی آقا کے در پر گزر جائے، میری زندگی کی آخری سانس اسی محبوب کے در سے نکل جائے، تو میں اپنی زندگی پر، اپنے مقدر پر میں نازا ہو جاؤں گا، اپنے مقدر پر میں فخر کرنے والا ہو جاؤں گا۔ حاضرین کرام، ہم اس آقا کے امتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب آقا کا امتی ہمیں بنایا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ حاضرین کرام، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کے بیانات کو سن کر لوگ دائرے اسلام میں بھی آ رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک نوجوان جب ان کے بیانات کو سننے لگا، ان کی واعظ و نصیحت کو سننے لگا، تو انہوں نے ایک پیارے آقا کی سیرت کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق خدا کی بڑی مدد فرمایا کرتے، لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کیا کرتے، اور بڑی عمر کے لوگوں کی آپ بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ مدد فرمایا کرتے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، اور ان کی جو کچھ بھی مدد ہوتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے۔ اس واقعے کا اس نوجوان پر ایسا اثر ہوا، ایسا بہترین اثر ہوا، اور یہ واقعہ میں کسی اور جگہ کا نہیں بلکہ ہندوستان ہی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس نوجوان پر اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا موقع آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن آیا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، تو وہ نوجوان حضور کی میلاد کی خوشیاں منا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف بڑی عمر کی خاتون ایک ٹیکسی سے اترتی ہے، ایک کار سے اترتی ہے، اور اس کے ہاتھ میں شاپرز موجود ہے، تھیلیاں اس کے ہاتھ میں سامان کی موجود ہے، وہ فوراً اس خاتون کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے اماں جان، آپ یہ اپنے شاپرز مجھے دے دیجئے، یہ سامان کی تھیلیاں مجھے دے دیجئے۔ تو وہ خاتون نے بڑی تعجب سے کہا کہ تم میرا سامان کیوں اٹھانا چاہتے ہو، میری تھیلیاں کیوں اٹھانا چاہتے ہو، میری شاپر
वापस को तुम क्यों लेना चाहते हो? तो उस नौजवान ने कहा कि आज मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का दिन है, मेरे आका की पैदाइश का दिन है, और मेरे आका का ये अमल मुबारक हुआ करता कि प्यारे आका बड़ों की मदद किया करते, उम्र रसीदा लोगों के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आया करते। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद कर कर उनकी रूह मुबारक को खुश करना चाहता हूं, उनकी तालीमात पर अमल करना चाहता हूं, उनके उसमें हसना पर अमल करना चाहता हूं। चुनाचे उस खातून ने उसे अपनी थैलियां उठाने की इजाजत दे दी और वो नौजवान उस खातून की थैलियों को उठाकर ले जाता है और जिस मुकाम पर उस खातून को जाना था वहां तक उनके साथ जाता है, और जिस मुकाम पर उन्हें पहुंचना था वहां पर पहुंचने के बाद उसके शॉपर्स को रख देता है, उसके सामान की थैलियों को रख देता है। जब उससे रुखसत होने लगा तो खातून ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस नौजवान ने अपना नाम भी बयान फरमाया, फिर उसका नंबर भी उस खातून ने तलब किया तो नौजवान ने उसे अपना नंबर भी दे दिया। 6 महीने गुजर गए, वक्त गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद उस खातून ने उस नौजवान को फोन किया और कॉल कर कर उससे फोन पर कहने लगी कि बेटा आज 6 महीने तुमसे मुलाकात हुए मेरे गुजर गए हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी, तुमने फुला मुकाम पर मेरी शॉपर्स को उठाया था, मेरी सामान की थैलियों को तुमने उठाया था, कि वो ऐसा अजीब वाकया मेरी जिंदगी में हुआ जिस दिन से तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हुई है और जिस दिन तुमने अपने नबी की विलादत का जिक्र फरमाया है, उनकी तालीमात का जिक्र फरमाया है, उम्र रसीदा लोगों के साथ मोहब्बत का जो पैगाम मेरे सामने पेश फरमाया, उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है कि मैंने रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला नहीं किया हो। आज 6 महीने गुजर गए हैं और 6 महीने का कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मैंने रसूलुल्लाह की सीरत को नहीं पढ़ा है, बल्कि 6 महीने में जितने दिन आते हैं हर रात में तुम्हारे रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करती हूँ, तुम्हारे पैगंबर की लाइफ हिस्ट्री का मुताला करती हूँ, उनके जिंदगी के हालात को मैं पढ़ती हूँ, और जिस दिन भी मैं नहीं पढ़ती तो मेरा दिल बड़ा बेचैन और बेकरार हो जाया करता। मेरे दिल को उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक कि मैं तुम्हारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला न कर लूं। तो हाज़िरीन इकराम, इससे ये बतलाना मकसूद है कि वो खातून कोई मुसलमान खातून नहीं थी, बल्कि नॉन मुस्लिम थी, गैर मुस्लिम खातून थी, लेकिन जब उसने हुजूर की सीरत का मुताला किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ने लगी, वो तो हुजूर की सीरत से उसे ऐसी मोहब्बत हो गई कि उसकी जिंदगी का कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब तक कि वो प्यारे आका की सीरत का मुताला न कर ले। तो हाज़िरीन इकराम, जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे, हुजूर की तालीमात पर अमल पैरा हो जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपनाएंगे, तो हमारे दिलों में भी वही जज्बा पैदा हो सकेगा, हमारे दिलों में भी वही जुनून, वही शौक पैदा हो सकता है। और जब इंसान के अंदर किसी बात का जज्बा पैदा होता है, किसी काम का शौक पैदा होता है, तो जब तक इंसान वो काम नहीं कर लेता उसके दिल को इत्मीनान नहीं आता, उसके दिल को सुकून मैसर नहीं आता, उसका दिल बेचैन और बेकरार रहने लगता है। तो हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, प्यारे आका के उम्मती हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका की सीरत मुबारका को अपनाएं, प्यारे आका की तालीमात पर अमल करने की कोशिश किया करें। और यही तालीमात हमें बुजुर्गान दीन ने अता फरमाई है, औलिया इकराम ने यही तालीमात हमें अता फरमाई है। जब हम औलिया इकराम की जिंदगियों का मुताला करते हैं तो यही बात हमारे सामने खुल कर आती है कि कुरान ने जो कहा कि वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम अखलाक पर फाइज फरमाया है। तो औलिया इकराम ने वही तरीक़े को अपनाया,
حضور کے وہی اسوہ مبارکہ کو اپنایا اور لوگوں کے سامنے محبتوں اور شفقتوں کا اظہار فرمایا، حضور کی محبت بھری تعلیمات کا اظہار فرمایا، تو وہ لوگ جو دور کھڑے ہوئے تھے، کفرستان میں کھڑے ہوئے تھے، کفر کی دیواروں پر چڑھے ہوئے تھے، جب انہوں نے حضور کی محبتوں کا پیغام سنا تو وہ دائرے اسلام میں آ گئے، حضور کے ماننے والے ہو گئے۔ جن کی زبانوں پر کبھی کلمہ شکر نہیں آیا کرتا تھا، اب وہی ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لانے والے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہو گئے، اور ہندوستان کی تاریخ میں عظیم عظیم ایک سے بڑھ کر ایک اولیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور ان میں جو عظیم ہستی ہے، جو راجستھان میں جن کا مقام ہے، جنہیں ہندوستان کا راجہ کہا جاتا ہے، ہندوستان کا سلطان کہا جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے۔ جب آپ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا، حضور کے محبت بھرے طریقے کو اپنایا، پیارے آقا کی تعلیمات کو اپنایا، اور لوگوں کے سامنے محبتوں کا اظہار فرمایا، حضور کی محبت بھری اخلاق کا اظہار فرمایا۔ تو وہ لوگ جو کفرستان میں تھے، جو 360 خدا کے پجاری تھے، وہی لوگ ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کو ماننے والے ہو گئے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو گئے۔ یوں تو حضرت غریب نواز کے بے شمار واقعات موجود ہیں، بے شمار کرامات کے واقعات آپ کو موجود ہیں، آپ کے موجود ہیں، لیکن حاضرین کرام آپ کو بتلاتا چلو کہ حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ آپ کے والد ماجد خود فرماتے ہیں کہ میں جب بھی معین الدین کو کوئی کام دیتا، کوئی کام کرنے کا حکم دیتا، تو وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے، ہاتھ سے دنیاوی کام کرتے اور زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت پہ مشغول رہا کرتے۔ اور حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو 9 ہی سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو مکمل حفظ فرما لیا تھا، قرآن مجید آپ کا مکمل 9 سال کی عمر میں حفظ ہو چکا تھا، اور قرآن سے ایسی محبت تھی کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے جاگتے، ہر حال میں قرآن کی تلاوتیں فرمایا کرتے، ہر لمحہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے، چاہے سفر کا معاملہ ہو، حضر کا معاملہ ہو، تنہائی کا معاملہ ہو یا مجمع کا معاملہ ہو، ہر کیفیت میں ہر لمحہ قرآن ہی کی تلاوتیں آپ کی زبان سے اس کی آوازیں آیا کرتی، اور آپ کا یہی محبوب ترین مشغلہ رہا ہے۔ اور قرآن سے ایسی محبت تھی کہ روزانہ 2 قرآن مجید آپ مکمل ختم فرمایا کرتے، 2 قرآن مجید کی مکمل تلاوتیں فرمایا کرتے، اور جب بھی قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی تو ہاتھی سے ہاتف غیبی سے صدا آتی کہ اے حسن، ہم نے تمہارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لیا ہے، ہم نے تمہاری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحتیں فرمائی، جو لوگوں کے سامنے پیارے آقا کی تعلیمات کو پیش فرمایا، تو آپ کی نصیحتوں کو سننے کے لیے انسان تو انسان، جنات بھی آیا کرتے اور آپ کی واعظ و نصیحت کو سماعت فرمایا کرتے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلند مقام عطا فرمایا جو احادیث مبارکہ میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے، اس
ارادے سے آتا ہے کہ اپنے بغل میں خنجر لے کر آتا ہے اور آپ کے قتل کرنے کا ارادہ تھا. مجمع لوگوں کا جمع ہوا ہے, لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, وقت گزرتا گیا, لوگ اٹھ کر جاتے رہے. آخر میں جب وہ نوجوان رہ گیا تو حضرت غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان, تو جس کام سے آیا ہے اس کام کو کیوں مکمل نہیں کرتا؟ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کے جسم پر ایک ہیبت طاری ہو گئی, ایک قسم کی کپکپی طاری ہو گئی. جب زمین پر سے اٹھا تو اس کے بغل میں جو خنجر رکھا ہوا تھا وہ زمین پر گر گیا. وہ فوراً آپ کے قدموں میں آتا ہے اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگتا ہے. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ایسی عطائیں عطا کرتا ہے, ایسی نوازشات اس پر کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے محبوبوں کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا, وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے احترام کرنے کا سلیقہ بھی ہمیں بتلایا, ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور حاضرین کرام, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت کے متعلق کیا بیان کیا جائے. اپنے تو اپنے, پرائے بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے. اپنے تو اپنے, کلمہ پڑھنے والے تو ایک طرف ہے, پرائے لوگ بھی آپ سے بڑی محبت فرمایا کرتے. آپ کو بتلاتا چلوں کہ مکہ مسجد میں 1983 میں ایک بہت بڑے کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر آئے جن کا نام پروفیسر جان چشتی تھا. وہ آئے اور مکہ مسجد میں بیان کرنے لگے تو کچھ لوگوں نے ان سے سوال فرمایا کہ آپ کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے نان مسلم تھے, آپ غیر مسلم تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں پہلے تو غیر مسلم تھا, بعد میں مسلمان بنا ہوں. اور معلوم بھی آپ کے نام سے یہی ہوتا ہے کہ پہلے جان تھے, بعد میں آپ چشتی بنے. تو جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے, آخر ایسی کون سی وجہ تھی, ایسا کون سا ریزن تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام کو قبول فرمایا؟ تو پروفیسر جان چشتی نے کہا کہ میں امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں اور وہاں پر بچوں کو پڑھاتا ہوں. تو میرے ساتھ میں ایک مسلم پروفیسر بھی موجود تھے. جب ہم ان سے باتیں کیا کرتے تو باتوں ہی میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا ایک علاقہ راجستھان ہے جس میں ایک بہت بڑی اسلامک ہستی ہے جن کا نام حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے. اور رجب کی 6ویں تاریخ کو بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ, بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کے عرس شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے, عرس شریف کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے آتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. چنانچہ جب ان سے یہ باتیں ہونے لگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جن کی تعریفیں کر رہے ہیں مجھے ان کی زندگی کے حالات بھی جاننا چاہیے, ان کی زندگی کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنی چاہیے. اسی خیال کے ساتھ میں نے اپنے دوست پروفیسر سے کہا کہ آپ جن کی تعریفات بیان کر رہے ہیں, جن کی آپ اس طریقے سے عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں, میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں, ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ پروفیسر جان چشتی کے جو ساتھی تھے انہوں نے حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ پر جو ایک کتاب لکھی ہوئی تھی وہ پروفیسر جان چشتی کو دی. جب وہ کتاب لے کر جاتے ہیں تو وہ دن ہفتے کا دن تھا اور دوسرے دن چھٹی ہوا کرتی ہے, ہالیڈے ہوا کرتی ہے. چنانچہ پروفیسر جان چشتی نے جب اس کتاب کو کھولا, پڑھنا شروع کیا, رات میں جب پڑھنا شروع کیے ہیں تو صبح تک وہ ساری کتاب کو ختم کر دیتے ہیں, ساری کتاب کا مطالعہ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ لوگ جن کو مانتے ہیں یہ ان کا مقام ان لوگوں کے پاس کیا ہے جن کے ساتھ یہ عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے, کیا یہ ان کے کوئی نبی ہے, کیا یہ کوئی پیغمبر ہے, کیا کوئی رسول ہے. چنانچہ میں پھر واپس آیا اور آ کر
اپنے مسلم پروفیسر سے ملا اور اپنے ذہن میں جو سوالات ابل رہے تھے، جو میرے ذہن میں تصورات پیدا ہوئے تھے، میں نے اس کا اظہار اپنے دوست کے سامنے کیا اور کہا کہ آپ مجھے کوئی اور مسلم اسکالر سے ملائیں، ایسے اسکالر سے ملائیں جو ان کی ساری سیرت کو جانتا ہو، جو ان کی ساری زندگی کے بارے میں جانتا ہو۔ چنانچہ اس مسلم پروفیسر نے ایک اور مسلم پروفیسر سے ان کی ملاقات کروائی، اور ملاقات ہونے کے بعد دونوں کی باتیں ہونے لگی تو پروفیسر جان چشتی نے کہا کہ جب میں ان کی سیرت کا مطالعہ میں نے کیا تو میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ مسلمان جن کو مانتے ہیں، کیا یہ غریب نواز ان کے نبی ہیں، کیا یہ ان کے رسول ہیں، کیا یہ ان کے پیغمبر ہیں؟ تو اس مسلم اسکالر نے کہا کہ یہ کوئی نبی و رسول نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ پیارے آقا کے امتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو پروفیسر جان چشتی نے کہا کہ میری زندگی کا وہی لمحہ تھا جو میں نے اسلام کو قبول کیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جن کی سیرت کا میں مطالعہ کرتا ہوں تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی اور رسول کی سیرت کا میں مطالعہ کر رہا ہوں، کوئی پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے پر میرے دل میں یہ خیالات آ رہے ہیں تو یہ لوگ جن کو مانتے ہوں گے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، وہ ذات کی عظیم مرتبے کیا ہوں گے، ان کی سربلندیاں کیا ہوگی۔ بس وہی میری زندگی کا لمحہ تھا کہ میں نے اسلام کو قبول کیا اور پروفیسر جان سے میں جان چشتی بن گیا۔ تو حاضرین اکرام، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے یہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی آپ سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، غیر مسلم بھی آپ سے بڑی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بھی آپ ان کے در پر جائیں، ان کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا مسلمانوں کے علاوہ کئی مذاہب کے ماننے والے حضرت غریب نواز کی بارگاہ میں آپ کو نظر آئیں گے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی محبتوں کو نچھاور کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، گناہوں سے صاف کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو پیدا نہیں کرتا، کسی مقام پر اسے عزت نہیں ملتی۔ جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تو اپنے، پرائوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ آج حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو گزرے ہوئے 814 سال ہو چکے ہیں، 814 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم میں سے کسی نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ہم بھی اپنی محبتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے لگتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اس آیت کریمہ پر عمل پیرا ہو جاتا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جب بندہ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حال میں خدا کو یاد کرتا ہے، کروٹیں بدلتے بدلتے اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کیا جائے، اللہ کی محبت کو پیدا کیا جائے، لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں الفتوں کو پیدا کیا جائے۔ یہی حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں۔ اور جس دن آپ کا وصال باکمال ہوا، 6 رجب المرجب کو جب آپ کا وصال باکمال ہوا، آپ کے حجرے سے ذکر کی آوازیں آنے لگی، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا
تو یہ آوازیں بند ہو گئی۔ نماز کے بعد جب آپ کے مریدین جا کر اس دروازے کو کھولتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک چار پائی پر بڑے آرام سے لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی پیشانی سے پانی کے خطرے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب لوگوں نے بوسہ دینا چاہا تو آپ کی پیشانی پر یہ صاف لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو حاضرین کرام، آج بھی یہ جملہ حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی چوکھٹ پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ ہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ایک مسلمان کا یہی عمل ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہی کردار ہونا چاہیے، وہ محبت کرے تو اللہ سے محبت کرے، وہ محبت کرے تو رسول اللہ سے محبت کرے، وہ محبت کرے تو اللہ کے احکامات سے محبت کرے، وہ محبت کرے تو رسول اللہ کی تعلیمات سے محبت کرے۔ آج انسان دنیاوی محبتوں میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنساتا جاتا ہے، آج انسان اپنی خواہشات میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں ڈال رہا ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اے لوگوں تم ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ کا کلام ہمیں بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ ظاہری جو دکھاوے کے گناہ ہیں، جو علانیہ ہونے والے گناہ ہیں، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور جو گناہ تم تنہائی میں کر رہے ہو، لوگوں سے چھپ کر رہے ہو، ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اور جب گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسا کرم فرمائے گا، ایسا رحم کا معاملہ فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا فرما دے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہو جائیں، ایسی محبت کرنے والے ہو جائیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو تو ہم نہیں بلکہ ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ایسا پیش ہو کہ لوگوں کی زبان سے بے ساختہ نکلے کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے بننا ہو تو اس شخص کی طرح محبت کرنے والے بنو، اس ذات کی طرح محبت کرنے والے بنو جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان سے محبت کرتا رہا، اور جب دنیا سے رخصت ہوا تو انہی کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے، یہی تعلیمات مل رہی ہے، اور اولیاء کرام کا معاملہ بھی یہی رہا کہ وہ ساری زندگی شریعت مطہرہ کے پابند رہے، رسول اللہ کی سنتوں کے پابند رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم ان سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، جب ہم غریب نواز سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو غریب نواز کا محبوب ترین مشغلہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر ہم بھی ان سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کی سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں۔ ہماری زبان سے کوئی کلمہ نکلے نہ نکلے، لیکن اللہ کے کلام کی آیتیں ضرور ہماری زبان سے نکلنی چاہیے، اور لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ جب ایک غلام کا یہ عالم ہے تو یہ جن کو مانتے ہیں ان کی ذات کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔